یہ دہائی اس اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے کہ بین الاقوامی سیاست پر اس میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، نئے بلاک سامنے آئے ہیں، اور اسی طرح سے دہائیوں پر محیط پرانے بین الاقوامی سیاست کے بڑے چیمپئن جو ہے ان کے اکٹھ ٹوٹ کر پارا پارا ہوئے ہیں۔ اس وقت ہم آپ کو بتائیں کہ حال ہی میں پاکستان کی بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے اہم ڈیولپمنٹس جو ہوئی ہیں، اس میں پاکستان کے اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ خوشگوار صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ویسے تو پاکستان کے ساتھ ایران کا کوئی زیادہ تناؤ نہیں ہے، کوئی سرحدی جھگڑا نہیں ہے، لیکن کچھ عسکریت پسندوں کی جانب سے پاکستان اور ایران کے بارڈرز کو لے کر یا بارڈرز پر جو عسکری کارروائیاں کی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان اور ایران دو طرفہ ایک دوسرے کے حوالے سے جو سیکیورٹی ایشوز ہیں ان کو لے کر تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن گزشتہ سالوں کے اندر جو ایران اور پاکستان کے تعلقات میں سرد مہری تھی، کوئی تعلقات زیادہ اچھے نہیں تھے۔ ایرانی پاسپورٹ پر ایک انڈیا کا جاسوس جو پاکستان داخل ہوا، اس کی وجہ سے بھی کوئی پاکستان اور ہندوستان کے جو تعلقات ہیں اس پر کافی منفی اثر پڑا تھا۔ لیکن حال ہی میں ان دنوں میں پاکستان اور ایران ایک بار پھر سے قریب آئے ہیں، اعلیٰ سطحی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ معاہدے ہوئے تھے جن پر عمل درآمد جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جو نئی حکومت آئی ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہیں اور بلاول بھٹو زرداری وہ وزیر خارجہ ہیں، تو ایسے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مشترکہ اس حکومت میں کچھ پرانی جو معاہدے تھے ان پر عمل درآمد کیا گیا ہے یا ان کی روشنی میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں۔ ابھی آپ کو مزید بتانے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ آپ کو بتائیں کہ حال ہی میں پاکستان اور ایران کے اعلیٰ سطحی جو رہنما ہیں ان کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے اور ان نے مل کر پاکستان اور ایران کے مابین جو تناؤ ہے اس کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ جو معیشت ہے اور جو بجلی کے معاملات ہیں ان کو لے کر معاہدے کیے، اور موجود معاہدے جو ہیں ان پر جو ہے وہ بارڈر پر نئی منڈیاں بنانے کے لیے جو پہلی منڈی ہے اس کا افتتاح کر دیا ہے۔ یہ 2012 میں پیپلز پارٹی کے دور میں ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کے بعد جس کی روشنی میں اب نئی حکومت نے جو حکومت ایران کی ہے اس کے ساتھ مل کر پاکستان اور ایران کے بارڈر پر ان منڈیوں کے قیام کے لیے کوششیں جو ہے نہ صرف شروع کی اور اب پہلی منڈی جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے۔ پشین جو بلوچستان کا دور دراز علاقہ ہے، یہ سرحدی علاقہ ہے، اور یہاں پر جو جنوب مغربی سرحد ہے، یہاں پر پشین میں ایک نئی مارکیٹ، بارڈر مارکیٹ یعنی سرحدی منڈی جو ہے وہ اس کے قیام کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ جو ایرانی نائب وزیر داخلہ ہیں وہ اپنے مختلف جو سرکاری حکام ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے دورے پر ہیں اور ان نے یہاں پر اس جو منڈی ہے اس کا افتتاح کیا۔ دوسری جانب ایران کے اور پاکستان کے جو انتظامی سربراہان ہیں ان کے آپسی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ جو ابراہیم رئیسی ہیں ایران کے صدر، ان کی اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی آپسی ملاقات ہوئی ہے، اور اس موقع پر بھی ان نے جو بارڈر پر جو ریلیکس ٹینس تھی یا جو حالات کشیدہ تھے ان کو نارمل کرنے کے حوالے سے جو ہے ایک دوسرے سے ایک عزم کیا ہے، ایک نئی تہیہ کیا ہے، اور جو شہباز شریف ہیں ان نے ایرانی صدر کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ بارڈر کے اوپر جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، یعنی جیسے علیحدگی پسندوں کا ایک مسئلہ تھا تو اس کو لے کر جو ٹینشن تھی تو سیکیورٹی کے ایشوز کو سیکیورٹی کے انتظامات کو بہتر بنائیں گے۔ اصل میں جو بلوچستان کے اور ایران کے سرحدی علاقے ہیں یہاں پر بلوچ علیحدگی پسند ہوں یا پھر ایران کے اندر جو عسکریت پسند کے جو گروہ ہیں
جن کو پیچھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو را کے جو کارندے ہیں وہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کو ہمیشہ ہی خراب کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کو بہت سی چیزوں کو لے کر تحفظات بھی رہے ہیں، لیکن اب شہباز شریف نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم سیکیورٹی کے ایشوز کو بہتر بنائیں گے اور اس کے حوالے سے کوششیں کریں گے۔ یوں پاکستان اور ایران ایک عرصے کے بعد پھر سے قریب آ چکے ہیں اور یہ مل کر آگے بڑھیں گے، لیکن بظاہر یہ دو ملکوں کے انتظامی سربراہان کی ملاقات ہو سکتی ہے اور منڈیوں کے کھولنے کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ہم سی پیک کے تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سی پیک چونکہ دوبارہ سے ریسٹور ہونا ہے اور اس کے حوالے سے کوششیں ہونی ہیں، تو ایران کا بھی اس سی پیک کے اندر شراکت داری کا بھرپور ایک کوششیں ہیں یا اس کی خواہش ہے خطے کے اندر کہ وہ بھی سی پیک کا حصہ بنے۔ اور اسی طرح سے جو گوادر پورٹ ہے اس کے اوپر جو ریفائنری لگنی ہے آئل کی، تیل کی، پیٹرولیم کی، فیول کی، تو اس میں وہ انسٹالیشن جو ہے وہ سعودیہ کرے گا، تو یوں سعودیہ کے بھی اس سے مفادات جڑے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ چائنا از خود اس کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے سی پیک کے حوالے سے، تو وہ بھی اس معاملے میں اپنا جو یعنی یہ معاملہ ایک نئے ملکوں کو قریب لا رہا ہے، نیا بلاک آٹومیٹیکلی بن رہا ہے اس سی پیک کے نتیجے میں، اور دوسرا جو ایک معاشی راہداری ہے اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں ان کے بارے میں اگر آپ کو بتائیں تو وہ بھی اسی طرح سے ان سی پیک کے ساتھ جڑ جائیں گی، اور یوں گوادر پورٹ جو ہے وہ پاکستان کی خوشحالی کا ایک راستہ کھل سکتا ہے۔ لیکن گزشتہ سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان کی جب حکومت رہی تو ان کے دور میں سی پیک پر کچھ زیادہ اچھا کام نہیں ہو سکا، یہی وجہ ہے کہ چائنا بھی بہت سے تحفظات رکھتے ہوئے اپنے بہت سے جاریہ منصوبوں کو چھوڑ کر فی الحال جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے۔ کوالہ پروجیکٹ کی اگر بات کریں وہ پن بجلی کا منصوبہ بھی شروع نہیں ہوا، دیگر چیزیں بھی ابھی تک پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں۔ تیسری اہم بات بین الاقوامی سیاست کے تناظر میں ہم آپ کو بتائیں تو ایک علاقائی اتحاد بن رہا ہے جس میں چائنا ہے، ایران ہے اور سعودیہ بھی اس کا حصہ بن رہا ہے، پاکستان اس کا حصہ ہے، وسطی ایشیائی ریاستیں جہاں پر اب افغانستان بھی موجود ہے، تو امریکہ کو ان علاقوں میں اب کوئی تسلیم نہیں کرتا ہے، تو ایسے میں بڑا اہم کردار ہے کہ وہ ایک نیا بلاک بن رہا ہے، تو امریکہ کو اس سے بڑی پریشانی ہے۔ دوسرا امریکہ کے اپنے بھی کچھ معاشی مسائل ہیں، تو یقیناً امریکہ کو یہ سارے عمل میں کوئی زیادہ خوشی کا اظہار نہیں ہے، اس کو ایک پریشانی ہے، اور یہ جو ایک بین الاقوامی سیاست ہے اس میں اب امریکہ کی گرفت کمزور ہو رہی ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر جو ایک امریکہ نے دیا تھا اس کے بعد اب نئے ورلڈ آرڈر کا میرا خیال ہے کہ دنیا انتظار میں ہے کہ وہ اس بلاک کی جانب سے ایک نئے بلاک کی جانب سے جو ہے وہ کب جاری کیا جاتا ہے اور اس کی کیا شرائط ہوں گی اور کس طرح سے یہ ساری چیزیں آگے بڑھیں گی۔ ان ساری چیزوں کے جو بین الاقوامی سیاست پر نتائج ہیں اس کی آپ کو بتائیں کہ اب حال ہی میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان ایک معاشی دباؤ میں ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ایک نیا جو اتحاد بن رہا ہے یا نیا بلاک جس میں پاکستان شامل ہونے جا رہا ہے، تو اس صورتحال میں امریکہ کا خاصا دباؤ بھی برداشت کرنا پڑے گا پاکستان کو، اور اس بلاک کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت خاصی متاثر بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ پالیسی سازوں کا امتحان ہوگا کہ وہ کیسے امریکہ کے دباؤ کو برداشت کرتے ہوئے اس سارے عمل میں آگے بڑھتے ہیں۔ بہرحال اب تک کی اپڈیٹ یہ ہے کہ ایران اور پاکستان قریب آ رہے ہیں، اور دوسری جانب ایران اور سعودیہ جن کے ایک بڑے عرصے تک کشیدہ صورتحال رہی، تعلقات بڑے خراب رہے، لیکن وہ بھی قریب آ گئے ہیں۔ اور ایک اور اہمیت کی حامل بات کہ افغانستان میں اسلامی حکومت یا امارت اسلامی کا قیام ہوا ہے، تو یوں امریکہ کو اس علاقے میں کچھ زیادہ اس کی گرفت کمزور ہو گئی ہے، اور اس کو اب کسی اور سہارے کی
تلاش ہے۔ جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ جے کے بول کو دیکھتے رہیے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔